اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایمان افروز واقعے پر مبنی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گی کہ اگر دل میں سچی تڑپ ہو تو انسان اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں اپنی تقدیر بدل سکتا ہے اور اپنے آپ میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہم روز کی طرح آپ کی خدمت میں یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے نئے شروع کیے جانے والے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ علوم محمد و آل محمد علیہ السلام پر پیش کیے جانے والے انگلش کانٹینٹ سے آپ محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، آج کی ایمان افروز داستان ایک ایسے شخص کی داستان ہے جو 40 سال کی عمر تک تنبور بجاتا رہا اور سگار پیتا رہا اور دنیا داری میں مشغول رہا، لیکن اس کے بعد اس کی زندگی میں ایسا انقلاب اور تبدیلی آئی کہ وہ علم دین کی طرف راغب ہو گیا اور دینی اور روحانی مدارج کی ان بلندیوں تک پہنچا کہ آیت اللہ حسین بروجردی، شیخ حسن علی نقودکی اصفہانی، مرزا حسین نائینی، آیت اللہ رحیم ارباب اور سید حسن مدرس جیسے علماء اور عرفاء اس کے شاگرد بن گئے۔ ناظرین، یہ داستان عالم و عارف حضرت تقی بہجت نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جہانگیر خان ایران کے ایک خانہ بدوش قبیلے کا جوان تھا۔ اس نے ابتدائی تعلیم اپنے قبیلے میں ہی حاصل کی تھی۔ 40 سال کی عمر تک وہ اپنے والد کی طرح بھیڑیں اور بکریاں چراتا اور کھیتی باڑی اور دیگر قبائلی کام کر کے اپنے خاندان کی گزر اوقات اور معیشت کا انتظام کرتا رہا۔ گھوڑ سواری، نشانہ بازی اور دیگر قبائلی رسمی کھیلوں میں اس کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اسے موسیقی کا بھی بہت شوق تھا۔ تنبور، جو گٹار کی طرح کا ایک ساز ہے، بجانا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ اس کے تنبور کا ایک تار ٹوٹ گیا۔ اس کا قبیلہ اصفہان سے کافی دوری پر تھا، لہٰذا جب وہ اپنے قبیلے کے لیے سامان رسد خریدنے اور اپنا مال بیچنے کے لیے اصفہان گیا تو اپنا ٹوٹا ہوا تنبور بھی ساتھ لے گیا تاکہ اس کو وہاں ٹھیک کروا سکے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ایران میں قاجاریوں کی حکومت تھی اور اصفہان ایران کا مرکزی مقام تھا۔ اس وقت اصفہان میں بڑے بڑے علماء اور فقیہ موجود تھے۔ اصفہان پہنچ کر اس نے ایک بوڑھے دکاندار کو دیکھا اور اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے ٹوٹے ہوئے تنبور کے تار تبدیل کروانے ہیں۔ کیا آپ کسی ساز مرمت کرنے والے کو جانتے ہیں جو یہ کام کر سکے؟ بوڑھے شخص نے اسے ایک مشہور دکان کا پتہ بتایا اور اس کے بعد ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ دل کو چھو جانے والا ایک جملہ کہا، اے بھائی، انسان کے دل کے تار بھی کبھی ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں بھی مرمت اور جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سادہ سا ایک جملہ اس بوڑھے شخص نے پتہ نہیں کس کیفیت اور لہجے میں کہا تھا کہ جہانگیر خان قشقائی کے دل میں ایک بھونچال پیدا کر گیا۔ اس نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، اچھا جناب، تو پھر یہ بھی بتا دیں کہ دل کے تار کہاں جوڑے جاتے ہیں؟ اس بوڑھے شخص نے اسے اصفہان کے ایک مشہور مدرسے کا پتہ بتایا جو اس وقت تہذیب نفس اور تحصیل علم و معرفت کا مرکز تھا۔ جہانگیر خان قشقائی نے اپنے دل کے تار مرمت کرنے کے لیے اس طرف کا رخ کیا اور مدرسہ صدر پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات کسی ایسے عالم دین سے ہوئی جس نے اس کی کایا پلٹ دی۔ وہ اپنا دل علوم دین کو دے بیٹھا اور وہیں اصفہان سے ہی اس نے اپنے والدین کو ایک خط لکھا اور انہیں آگاہ کیا کہ اب میں اصفہان میں ہی رہوں گا اور علم دین حاصل کروں گا۔
40 سال کی عمر میں جہانگیر خان نے خود کو سنوارنے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیا اور اصفہان کو اپنا مسکن بنایا اور وہیں ایک حوزہ علمیہ کے قریب کرائے کا گھر لے کر رہنے لگا۔ شوق، لگن اور جنون سے چند ہی سالوں میں فقہ، اصول، فلسفہ اور عرفان میں مہارت حاصل کر لی۔ جہانگیر خان اب آیت اللہ جہانگیر خان اور متعدد علوم کے استاد بن گئے۔ تعلیم کے دوران جہانگیر خان نہ صرف فقہ و اصول کے ماہر بنے بلکہ انہوں نے عرفان کے میدان میں بھی غیر معمولی ترقی کی۔ وہ ایک درویش صفت شخصیت کے حامل تھے جو سادگی اور زہد کے اصولوں پر عمل کرتے تھے اور تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان کے دل میں معرفت الہی کی ایسی چنگاری بھڑک اٹھی تھی کہ وہ دنیاوی لذتوں سے بے نیاز ہو گئے۔ دیگر طالب علموں کی طرح وہ مدرسے سے کسی بھی قسم کا وظیفہ، شہریہ یا روزینہ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ان کا گزر بسر ان کی زمینوں سے آنے والی رقم سے ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، آیت اللہ جہانگیر قشقائی کی ایک اور ممتاز عادت یہ تھی کہ انہوں نے ساری زندگی علماء کا لباس یعنی عبا، قبا اور عمامہ نہ پہنا بلکہ اپنے قبائلی لباس میں ہی زندگی گزاری۔ ان کے علمی مقام اور عرفان و معرفت کی شہرت کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے اور ان سے دینی اور غیر دینی گفتگو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اصفہان کے کچھ عیسائی عالموں کا ایک گروہ آیت اللہ جہانگیر خان کے پاس پہنچا اور ان سے کچھ مناظرانہ سوالات پوچھے۔ آیت اللہ جہانگیر خان نے دلائل سے ان کے سوالوں کے جواب دیے، لیکن عیسائی علماء اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ یہ دیکھ کر آیت اللہ جہانگیر خان نے کہا کہ ابھی اگر حضرت عیسیٰ مسیح یہاں تشریف لا کر تمہیں بتائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے تو پھر کیا تم قبول کر لو گے؟ یہ بات سن کر عیسائی علماء نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ انہیں یہ سب ناممکن نظر آ رہا تھا کہ کوئی 2000 سال کے بعد حضرت عیسیٰ کو کیسے بلا سکتا ہے۔ وہ بولے، جی ہاں، اگر عیسیٰ مسیح آ کر ہمیں بتائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے تو پھر ہم قبول کر لیں گے۔ آیت اللہ تقی بہجت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آیت اللہ جہانگیر خان نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کوئی مخصوص دعا پڑھی۔ اس دعا کا پڑھنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ تشریف لے آئے۔ اس منظر کو آیت اللہ جہانگیر خان بھی دیکھ رہے تھے اور وہ عیسائی علماء بھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان عیسائی علماء کو مخاطب کر کے فرمایا، سنو، حق علی اور ان کی اولاد کے ساتھ ہے۔ تم اگر علی اور ان کی اولاد کی بجائے کسی اور کے در پر گئے تو گمراہی ہے۔ یہی ایک جملہ عیسائی مبلغین کے سامنے تشیع کی حقیقت ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس واقعے نے ان عیسائی مبلغین میں انقلاب برپا کر دیا اور آیت اللہ جہانگیر قشقائی کی برتری کو ثابت کر دیا۔ ناظرین، آیت اللہ جہانگیر خان کی زندگی کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر انسان میں جستجو اور لگن ہو تو عمر کے کسی بھی موڑ پر زندگی ہمیں ایک نیا راستہ دکھا سکتی ہے۔ یہ داستان کسی کی آپ بیتی ہی نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ خداوند کریم ہمیں چہاردہ معصومین کے صدقے معرفت آل محمد سے لبریز فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اسی طرح کی دلچسپ اور ایمان افروز ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اور بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔